بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو سوتے ہوئے اسے مسلسل ہوئی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مسلسل اس کا نام لے رہا ہو۔ اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں اور اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ ادھر سے ادھر دیکھ رہی تھی کہ اسے کون بلا رہا ہے۔ پہلے تو اس کا خیال اپنے چھوٹے بھائی کی طرف گیا کہ اکثر اسے نیند میں بولنے کی بیماری تھی، شاید اس کا بھائی اسے بلا رہا ہے۔ مگر جب اس نے اپنی بہن کو دیکھا تو وہ بھی بے خبر سو رہی تھی اور ابھی بھی اسے وہی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ آواز ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت دور سے آ رہی ہے، جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہے اور اسے اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی روز یہ ہوتا تھا، ہر روز ہی اسے یہ پکار سنائی دیتی تھی، مگر وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کو اس گھر میں آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ جب وہ لوگ یہاں پر آئے تھے تو انہیں محلے کے لوگوں سے پتہ چلا تھا کہ اس جگہ پر اثرات ہیں، یہاں پر خوفناک واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہاں پر چلتے پھرتے لوگ دکھائی دیتے ہیں، اکثر لوگوں کو یہاں سے پراسرار آوازیں سنائی دیتی ہیں، مگر ان لوگوں نے ان کی کسی بھی بات پر کان نہیں دھرے تھے۔ ایسی چیزوں پر یقین ہی نہیں تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ بہت ہی زیادہ غریب تھے، ان لوگوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ لوگ کیا کرتے؟ ابھی اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ انہیں یہاں رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے، مگر کسی کے ساتھ بھی کوئی پراسرار واقعہ نہیں ہوا تھا۔ اس طرح کے واقعات صرف اسی کے ساتھ ہی ہو رہے تھے، صرف اسی کو ہی ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جب وہ رات کو سوتی ہے تو کوئی اسے پکار رہا ہے، کوئی بڑی شدت سے اس کا نام لے رہا ہے۔ اور آج کی رات اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہ جان کر رہے گی کہ اس کو کون بلا رہا ہے اور وہ اس رات سے پردہ اٹھا کر رہے گی۔ وہ اپنے بستر سے اٹھی اور جب وہ چند قدم مزید چلی تو اس کی نظر اس تہہ خانے پر پڑی جو اس کمرے میں تھا، اور جب وہ اس کے قریب گئی تو مالک مکان شکور صاحب کے گھر کا سامان اٹھا کر باہر پھینک رہا تھا، جبکہ سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔ اپنے خاندان کو اس وقت لے کر کہاں جاؤں گا؟ شکور، میری ایک جوان بیٹی ہے، خدا کے لیے کچھ تو حیا کرو۔ دیکھو شکور، میں پچھلے 3 مہینے سے تمہیں کہہ رہا تھا کرایہ دے دو، لیکن تم 3 مہینوں سے ٹال رہے ہو۔ اب مجھے نئے کرایہ دار مل گئے ہیں، بہتر ہے کہ تم یہاں سے عزت سے نکل جاؤ، اپنا بندوبست کر لو، ورنہ میرے آدمی تمہیں اور تمہارے خاندان والوں کو اسی سامان کی طرح اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ شکور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں کرائے کے گھر میں رہتا تھا۔ وہ مزدوری کر کے اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اس کا سب سے چھوٹا بیٹا بیمار تھا۔ گھر میں جو بھی پیسہ آتا وہ اس کے بیٹے کے علاج پر خرچ ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مالک مکان کو پچھلے 3 مہینوں سے کرایہ نہیں دے پایا تھا۔ مالک مکان نے پہلے مہینے تو کچھ نہیں کہا، لیکن پھر اس سے تنبیہ کرنے لگا کہ اگر وہ کرایہ نہیں دے گا تو اس کو اس گھر سے نکال دے گا۔ لیکن شکور بے بس تھا۔ 3 مہینے بعد جب اس نے کرایہ نہیں دیا، اس کے مالک مکان نے اس کے گھر کا سارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا اور اس کے گھر کو نئے کرایہ داروں کے حوالے کر دیا۔ شکور کی ایک بڑی بیٹی جویریہ اور 2 بیٹے فردان اور سبحان تھے۔ شکور نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کے باپ نے اس سے اپنی جائیداد سے آگ کر دیا تھا اور اس کے باقی بہن بھائیوں نے اس سے رشتہ توڑ دیا تھا۔ اس وقت اسکول بہت دل برداشتہ ہوا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اسے صبر آ گیا۔ اس وقت شکور کا ایک بہن سے رابطہ تھا، لیکن اس کا گھر بھی یہاں سے میلوں فاصلے پر تھا، جہاں ایک دن کے اندر پہنچنا ناممکن تھا۔ شکور اپنے خاندان والوں کو لے کر چلتا ہی جا رہا تھا۔ اس کے پاس گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور نہ وہ اس علاقے میں کسی اور کو جانتے تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک جنگل کے پاس پہنچے۔ قریب ہی وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ پتھروں پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ آگے کیا کیا جائے۔ وہ بہت پریشان حال نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنی نوجوان بیٹی کی فکر تھی۔ انہیں بیٹھے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بوڑھی عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، اب کیا ہوا ہے؟ یہ تو ہے، تم سب لوگ ایسے یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ شکور کی بیوی عالیہ نے اس بوڑھی عورت کو ساری باتیں بتا دی۔ اس کی بات سن کر اس بوڑھی عورت نے تعصب کا اظہار کیا
اور کہنے لگی کہ ابھی تم لوگ فکر مت کرو، اللہ نے مجھے تم لوگوں کی مدد کے لیے ہی یہاں بھیجا ہے۔ اس جنگل سے آگے ایک بستی ہے، وہاں ایک چھوٹا سا مکان ہے، وہ کافی عرصے سے بند پڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس پر آسیب کا بسیرا ہے۔ اس مقام سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، کبھی کسی بچے کے رونے کی اور کبھی کسی عورت کے چیخنے کی۔ لیکن ایک بات ہے کہ وہ مکان کسی انسان کی ملکیت نہیں۔ اگر تم لوگ چاہو تو تم لوگ اس گھر میں جا کر رہ سکتے ہو، لیکن میں تم لوگوں کو مجبور نہیں کروں گی، فیصلہ تم لوگوں کا اپنا ہوگا۔ مجھے اس مکان کے بارے میں جو بھی پتا تھا میں نے تم لوگوں کو بتا دیا ہے۔ شکور تو پہلے ہی ان آسیب اور بھوت پریت کی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، یہ سب اسے جھوٹی کہانیاں ہی لگتی تھی۔ مکان کی بات سن کر وہ ایک دم بہت خوش ہو گیا۔ اسے تو رہنے کے لیے صرف ایک چھت چاہیے تھی، جو اسے اتنی آسانی سے مل سکتی تھی اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اپنے خاندان والوں کی طرف دیکھا، وہ اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کی سوچ بچار کے بعد شکور وہاں جانے کے لیے راضی ہو گیا، جبکہ اس کی بیٹی جویریہ اس بوڑھی عورت کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئی۔ وہ بہت بہادر تھی، اسے شروع ہی سے جنات کے بارے میں جاننے کا بہت شوق تھا۔ وہ سب لوگ بوڑھی عورت کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور جنگل سے گزرتے ہوئے ایک بستی میں پہنچ گئے۔ وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، وہاں لوگ بہت خوش اخلاق اور خوشحال نظر آتے تھے۔ سب لوگوں نے اس خاندان کا اپنی بستی میں خوشی سے استقبال کیا۔ وہ سب لوگوں کو بری عورت کا مہمان سمجھ رہے تھے، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ خاندان اس آسیب زدہ مکان میں رہنے کے لیے آیا ہے، وہ بہت حیران ہوئے۔ ان میں سے جن لوگوں نے اس مکان کے بارے میں خوفناک واقعات کا تجربہ کر رکھا تھا، انہوں نے شکور کو اس گھر میں نہ رہنے کے لیے نصیحتیں بھی کی، لیکن شکور نے یہ کہتے ہوئے کہ ان چیزوں سے خوفزدہ نہیں ہوتا اور اپنے رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، ان سب کے منہ پر تالے لگا دیے۔ کچھ لوگ تو شکور کی بہادری کی داد دے رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے اپنا سامان اس گھر میں شفٹ کر لیا۔ آج کا پورا دن جویریہ کا گھر میں سامان سیٹ کرتے ہوئے گزرا۔ وہ بری طرح تھک چکی تھی، پھر اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، جبکہ شکور کو آج ہی اسی بستی میں مزدوری مل گئی تھی۔ وہ کام پر گیا ہوا تھا، جبکہ عالیہ بیگم رات کے کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ وہ سب خوش تھے کہ میں رہنے کے لیے ٹھکانہ مل گیا ہے، لیکن گھر میں ہر سو ایک عجیب سی بے چینی سی پھیلی ہوئی تھی، جو کسی کو بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ کافی بڑا گھر تھا، وہاں 3 کمرے، ایک کچن، برآمدہ اور واش روم تھا۔ گھر میں ایک چھوٹا سا کنواں بھی تھا۔ گھر پرانے طرز پر بنایا گیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے پرانے زمانے میں وہ ہندوؤں کی ملکیت رہا ہو۔ ایک کمرے میں فردان اور سبحان سونے کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ ایک کمرہ جویریہ نے لے لیا۔ جویریہ کے کمرے میں ایک چھوٹا سا تہہ خانہ بھی تھا۔ جویریہ کو وہ تہہ خانہ بہت پراسرار لگا۔ شام کو شکور مزدوری کر کے واپس آیا تو وہ اپنے ساتھ پیسوں کے علاوہ ڈھیر سارے کھانے کی چیزیں بھی لایا۔ آج تو پورا خاندان بہت خوش تھا۔ رات کو سونے کے لیے سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ رات کو جویریہ پرسکون نیند سو رہی تھی جب اچانک سے اپنے نام کی پکار اسے سنائی دی۔ وہ ایک معمولی سی سرگوشی تھی جس پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ جویریہ بہت حیران ہوئی کیونکہ اس کی نیند بہت پکی تھی، کچھ بھی ہو جائے اس کی آنکھ کبھی نہیں کھلی تھی، لیکن آج ایک ہلکی سی سرگوشی نے اسے جگا دیا۔ جویریہ اٹھ کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی اور دیکھنے لگی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یہی سوچ رہی تھی کہ اسے کس نے پکارا۔ آواز دوبارہ آئی، جویریہ، جویریہ، میرے پاس آؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ کسی لڑکی کی آواز تھی جو جویریہ کو پکار رہی تھی۔ اس آواز میں درد کے ساتھ ساتھ پراسراریت بھی تھی۔ جویریہ کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا کیا واقعی سے باہر جا کر دیکھنا چاہیے یا نہیں، کہیں وہ کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ بھوت پریت کے بارے میں جاننے کا جنون ایک علیحدہ بات تھی، لیکن خود کو جان بوجھ کر خطرے میں ڈالنا کہاں کی عقل مندی تھی۔ جویریہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اسے وہ آواز دوبارہ آنے لگی۔ جویریہ کے قدم خود بخود بستر سے نیچے اترنے لگے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسے کوئی طاقت اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ خاموشی سے بغیر آواز کیے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل آئی اور آواز کا تعاقب کرنے لگی۔
वो आवाज़ घर के पीछे बने कुएं से आ रही थी। उसने देखा कि कोई उसके करीब एक लड़की उसकी तरफ पीठ मोड़े खड़ी थी। जवेरी ने उससे पूछा, कौन हो तुम? उस लड़की ने कोई जवाब न दिया। जवेरी ने देखा कि उस लड़की ने साड़ी बांध रखी है। लड़की के खूबसूरत स्याह बाल उसकी कमर पर बिखरे हुए थे। जब हवा चलती वो बाल उसके साथ लहराते। जवेरिया उसको बालों का चंद लम्हे रक्स देखती रही। अचानक उस लड़की की सिसकियों की आवाज़ दोबारा आने लगी। जवेरिया ने दोबारा सवाल किया, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अचानक उस लड़की ने कुएं में छलांग लगा दी। ये मंजर देखकर जवेरिया के रोंगटे खड़े हो गए। वो भागती हुई कुएं के करीब गई और अंदर झांक कर देखने लगी, लेकिन वो लड़की तो कहीं मौजूद नहीं थी। कुएं का पानी भी ठहरा हुआ था, किसी के गिरने का कोई नामो निशान नहीं था। ये देखकर जवेरिया को बहुत हैरत हुई। खौफ की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई, जैसे वो सोच रही थी कहीं वैसा तो नहीं था जिस आसेब की बात उस बूढ़ी औरत ने की थी। वो आसेब यही लड़की तो नहीं। अभी जवेरिया वहां से भागने के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक पानी के अंदर से उस लड़की का हाथ आया और खिंचता हुआ जवेरिया को अपने साथ पानी के अंदर ले गया। जवेरी की चीख उसके मुंह के अंदर ही दबकर रह गई। वो सांस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी उसके नाक मुंह से अंदर जा रहा था। जवेरिया को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ। वो भी होश होने ही वाली थी कि धर्म की आवाज़ से कमरे में आ गिरी। वो हैरान और खौफजदा हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। वो एक छोटा सा तंग कमरा था जो कोई तहखाना मालूम हो रहा था। जवेरी ने पूरे कमरे पर नज़र डाली। अचानक उसे कमरे के एक कोने में वही लड़की बैठी हुई नजर आई। जवेरी उसे पुकारती कि उस लड़की ने अपनी गर्दन पीछे मोड़ी। उसे देख जवेरिया को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। वो एक बहुत ही बदसूरत डायन थी जिसके दांतों से खून टपक रहा था। जब जवेरिया ने उसके हाथों में देखा, उसकी चीखें निकल गईं। उसने अपने हाथों में किसी की गर्दन उठाई हुई थी जिसको मुंह से लगाए वो खून पी रही थी। जवेरिया ने चीख मारी और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब वो अपने बिस्तर पर थी। सुबह का सूरज निकल चुका था और उसके चेहरे पर रोशनी डाल रहा था। जवेरिया पूरी पसीने में शराबोर थी। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो महज एक ख्वाब था, कोई हकीकत नहीं। लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि उसके साथ जो भी वाक़यात पेश आए हैं वो हकीकत पर ही मबनी हैं। वो उठकर बाहर गई। बाहर उसके घर वाले नाश्ता कर रहे थे, जबकि उसके दोनों छोटे भाई हमेशा की तरह किसी बात पर लड़ रहे थे। क्या हुआ बेटी, तुम शक्ल से बुझी बुझी लग रही हो? कुछ खास नहीं माँ, बस एक डरावना सा ख्वाब देख लिया था। अल्लाह बेहतर करेगा बेटी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़कर सोया करो। जवेरिया को याद आया कि कल रात वो वाकई में आयतल कुर्सी पढ़कर सोना भूल गई थी। वो दिन जवेरिया का बहुत बोझल और उदास गुजरा। उसके जहन में बार बार वो कमरा और वो कुआं आ रहा था। फिर उसने ये सोचकर इस बात को झटक दिया कि शायद ये बूढ़ी के बातों को ज्यादा सोचने का असर है। जवेरिया के छोटे भाइयों ने उस बस्ती में मौजूद एक स्कूल में दाखिला ले लिया। यहाँ आने के बाद वो बहुत खुश थे। आलिया बेगम की भी मोहल्ले की खवातीन से अच्छी बातचीत हो गई थी। बस्ती के लोग बहुत ही खुश इखलाक थे। शुरू शुरू के दिनों में तो उन्होंने इस ख़ानदान का बहुत ख्याल रखा और साथ साथ खाने पीने की अशिया भी भिजवाते रहे। 2 दिन तक जवेरिया उस ख्वाब को बिल्कुल भूल चुकी थी। वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई थी। उसने बस्ती के छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वो इन बच्चों को स्कूल की तालीम के साथ साथ कुरान की तालीम भी देती। बस्ती वाले इस बात से बहुत खुश थे। हर कोई जवेरिया का बहुत एहतराम करता था। कुछ दिनों से वो नोट कर रही थी कि जब भी वो वापस आती है या स्कूल जाती है तो रास्ते में एक शख्स खड़ा होता है। वो उससे पसंदीदा नज़रों से देखता है, लेकिन उसने आज तक उससे कोई बात नहीं की थी। इसीलिए जवेरिया भी खामोश हो गई थी। खुदा का शुक्र था कि उस शख्स ने कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया था। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सूरज आग उगल रहा था। जवेरिया का गर्मी, भूख और थकावट से बुरा हाल था। उसे बस जल्दी जल्दी घर पहुंचने की जल्दी थी। वो तेज तेज कदम उठा रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद वो घर पहुंच गई। घर में हर तरफ सन्नाटा था। यकीनन उसके घर वाले सो रहे थे, जबकि अब्बा मजदूरी पर गया हुआ था। जवेरिया नहाने के बाद अपने लिए खाना गर्म करने लगी और फिर कमरे में आ गई। आज वो नावल पढ़ने के लिए अपनी दोस्त से लाई थी। नावल पढ़ते उसे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अपने कमरे में उसे बने तय खाने से
ایک دھڑام کی آواز آئی، جیسے بہت ساری چیزیں ایک ساتھ زمین پر گری ہوں۔ جویریہ ایک دم سے بوکھلا گئی اور جلدی سے تہہ خانے کی طرف بڑھی۔ اس دن کے بعد وہ اس تہہ خانے کو بالکل فراموش کر چکی تھی۔ اس نے تہہ خانے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن کافی عرصے سے بند رہنے کی وجہ سے وہ جام تھا۔ تھوڑا سا زور اور جدوجہد کے بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک بہت ہی گندی بدبو جویریہ کی ناک سے ٹکرائی۔ جویریہ نے فوراً اپنی ناک پر ہاتھ رکھا اور قدم تہہ خانے کے اندر رکھ دیا۔ تہہ خانے میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ جویریہ احتیاط سے اپنے ساتھ ٹارچ لے آئی تھی۔ جیسے ہی اس نے ٹارچ ماری، اس کی خوف کی شدید لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ یہ وہی تہہ خانہ تھا جو کچھ وقت پہلے جویریہ نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ جویریہ کو اچانک وہ بدرو یاد آ گئی جس نے اس بچے کا خون پیا تھا۔ جویریہ نے پورے کمرے میں ٹارچ گھمائی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ جویریہ نے سامنے دیکھا، وہاں ایک ہندو مورتی، سندور اور ایک گھنٹا پڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا بند صندوق تھا۔ جویریہ نے جیسے ہی وہ صندوق کھولا، اسے ایک جھٹکا لگا، جیسے کوئی پوری قوت کے ساتھ اس کے وجود میں داخل ہوا ہو۔ جویریہ نے اندیکھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس آسیب کو آزاد کر دیا تھا اور اس کی طاقت بڑھانے کے لیے خود اس کا شکار بن گئی تھی۔ 100 سال پہلے یہ بستی ویسے ہی خوشحال تھی جیسی اب، لیکن پھر اچانک اس بستی کی بربادی کا آغاز ہوا۔ یہاں ڈائن کے خاندان نے دہشت پھیلا دی۔ وہ نوجوانوں اور بچوں کا خون پیتے۔ جب ان کے وجود میں ایک قطرہ تک باقی نہ بچتا، تب تک وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ بستی میں ہر طرف دہشت کا سامان تھا۔ لوگوں نے اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکالنا بند کر دیا تھا۔ اب مائیں کھیلنے کے لیے بھی اپنے بچوں کو باہر نہیں جانے دیتی تھیں۔ کوئی بھی شخص مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ لیکن پھر اس ڈائن نے ایک نیا حربہ استعمال کر لیا۔ وہ روپ بدل بدل کر لوگوں کے قریب آ کر رہتی اور آسانی کے ساتھ اپنا شکار کر لیتی۔ ان میں سے ایک شخص نے کسی عامل بزرگ سے مدد لینا چاہی، لیکن اس کا انجام بہت عبرتناک ہوا۔ پھر شاید قدرت کو اپنے بندوں پر ترس آ گیا۔ اس بستی میں ایک بہت بڑا جادوگر آیا۔ لوگوں نے اسے اپنے حالات کے بارے میں بتایا۔ جادوگر نے اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ ویسے بھی اپنی طاقت بڑھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے عمل کرنا شروع کیا۔ بہت جلد اس نے سب ڈائنوں سے لوگوں کو چھٹکارا دلا دیا، لیکن ایک ڈائن ابھی بھی موجود تھی۔ وہ بہت طاقتور تھی۔ جادوگر کا اسے جلا کر بھسم تو نہیں کر پایا، لیکن اسے ایک گھر میں قید کر لیا اور اسے آسیب زدہ قرار دے دیا۔ اس وقت سے آج تک کوئی بھی شخص اس گھر میں نہیں رہا تھا۔ وہ ڈائن اسی گھر میں بنے قید خانے میں قید تھی۔ 100 سال سے اسے خون نہیں ملا تھا، جس سے اس کی طاقت کمزور ہو چکی تھی۔ جادوگر کو اس بات کا اندازہ تھا کہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی شخص اس مکان میں جا کر ضرور رہے گا۔ ڈائن کو صرف قید خانے میں قید کرنا محفوظ نہ تھا، اسی لیے اس نے اس گھر کے ارد گرد حصار بنا دیا تھا، جہاں سے اس دن کا نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اچانک جویریہ بیمار رہنے لگی۔ اس کی ساری طاقت ختم ہو چکی تھی۔ وہ دن بدن بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ جویریہ کی یہ حالت دیکھ کر اس کے ماں باپ بے حد پریشان تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان کی بیٹی تو اچھی خاصی صحت مند تھی، پھر اچانک اسے کیا ہو گیا۔ وہ سب اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ جویریہ نے اس دن کو تہہ خانے سے آزاد کر دیا۔ وہ ڈائن روز اس کا خون پیتی۔ جویریہ کو اس بات کا بخوبی احساس ہو رہا تھا، لیکن وہ کسی کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ جب بھی وہ یہ بات کرنے کی کوشش کرتی تو اس کے ہونٹ خود بخود بند ہو جاتے۔ وہ بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ شکور اپنی نوجوان بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ کئی بار اس نے اسے ہسپتال لے جانے کی کوشش کی، لیکن بیچ میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی۔ گاؤں والے کا یہی کہنا تھا کہ یہ اسی آسیب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ عالیہ بیگم نے جس دن گھر میں قرآن خوانی کرائی تھی، اسی دن جویریہ کو اسپتال لے جانے کا موقع مل گیا۔ ڈاکٹر جویریہ کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ اس کے جسم سے خون بہت تیزی سے کم ہو رہا تھا، لیکن وہ وجہ جان نہیں پا رہے تھے۔ ہسپتال میں جویریہ کا بہت خیال رکھا جا رہا تھا۔ اسے پراپر غذا دی جا رہی تھی تاکہ وہ جلدی سے صحت مند ہو سکے۔ اس کے اندر خون بہت زیادہ کم ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے جویریہ کے باپ کو خون کا بندوبست کرنے کے لیے کہا تھا کہ جویریہ جلدی صحت یاب ہو سکے۔ ادھر علی کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ جویریہ پڑھانے کے لیے اسکول نہیں آ رہی۔ اسے یہ لڑکی پہلی نظر میں ہی بھاگ گئی تھی۔ وہ اسے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا، اس کی مرضی جان کر اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیج سکے، لیکن جویریہ کی مسلسل غیر موجودگی اسے مایوس کر رہی تھی۔ ایک دن اس نے اسکول کے بچے سے پوچھا
اس نے بتایا کہ مس تو بیمار ہیں اور کافی دنوں سے اسپتال میں داخل ہیں۔ اس کی بات سن کر علی ایک دم پریشان ہو گیا۔ دوسری طرف شکور بستی میں خون کے لیے گھوم رہا تھا، لیکن اب تک اسے خون نہ مل سکا۔ علی نے جب شکور کو پریشان حال بستی میں گھومتا پایا، وہ اس کے پاس گیا اور بولا کہ چچا کیا معاملہ ہے؟ شکور نے اسے ساری بات بتا دی کہ جویریہ کو خون کی ضرورت ہے۔ علی کا خون بھی بی پازیٹیو تھا۔ علی نے خود اپنے چند دوستوں کے ساتھ بھی جا کر جویریہ کو خون کی بوتلیں دی، جس سے جویریہ کی حالت کافی حد تک بہتر ہو گئی اور وہ موت کے منہ میں جاتے جاتے بچ گئی۔ شکور نے ڈاکٹروں سے کہا کہ اب ہم اپنی بیٹی کو واپس لے کر جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے دیکھا کہ جویریہ کافی حد تک سنبھل چکی ہے، لیکن وہ ابھی صحیح طور پر صحت یاب نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا ابھی ہم جویریہ کو اسپتال میں ہی رکھیں گے اور آپ فکر مت کریں، اس کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ گورنمنٹ اسپتال ہونے کے باوجود جویریہ کا ہر طرح سے خیال رکھا جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے دیکھا کہ جویریہ کافی حد تک سنبھل چکی ہے، لیکن وہ بھی صحیح طور پر مکمل صحت یاب نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم جویریہ کو اسپتال میں ہی رکھیں گے اور آپ فکر مت کریں، اس کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ گورنمنٹ اسپتال ہونے کے باوجود جویریہ کا ہر طرح سے خیال رکھا جا رہا تھا۔ اپنے بیٹی کے سنبھلتی ہوئی حالت دیکھ کر شکور کافی حد تک مطمئن تھا۔ اس دن اسپتال میں ہلچل مچی ہوئی تھی، کوئی نیا ڈاکٹر عملے میں شامل ہوا تھا۔ سب لوگ کہہ رہے تھے وہ سینئر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت قابل ڈاکٹر ہے۔ پورا اسٹاف اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وہ سب لوگ اس بات سے بالکل انجان تھے کہ وہ کوئی ایماندار ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک ضمیر فروش انسان تھا جو مریضوں کی جان لے کر ان کے گردے بیچ دیتا تھا۔ اس نے بہت سے ایسے لوگوں کو قتل کیا تھا جو بآسانی صحت یاب ہو سکتے تھے، لیکن وہ اس کالے دھندے میں مکمل طور پر پھنس چکا تھا۔ اس کے نزدیک انسانی زندگیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ جویریہ کے ساتھ ہی ایک بیڈ تھا جہاں پر ایک مریضہ لڑکی تھی۔ اس کی حالت جویریہ سے بھی بدتر تھی۔ اس کے بارے میں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ پائے گی۔ اس لڑکی کی بلڈ کینسر تھا۔ جب اس کی بیماری لاسٹ اسٹیج پر تھی تب ڈاکٹروں کو پتہ چلا۔ اس کے گھر والے پانی کی طرح پیسہ بہا رہے تھے۔ اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی۔ اب یہ میرا رب ہی جانتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی تھی۔ اس کے گھر والے اس پر پانی کی طرح پیسہ بہا رہے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور وہ اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ پورا خاندان ہی اسے بہت پیار کرتا تھا کیونکہ وہ لڑکی تھی ہی بہت نیک اور ہمدرد۔ اس کے ساتھ بچپن ہی سے ایک جن تھا۔ یہ دن کسی کے بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس دن بچپن سے ہی اس لڑکی کے ساتھ دوستی کی تھی۔ دونوں اکٹھے کھیلتے کودتے تھے۔ بچپن میں تو وہ اس کے سامنے اس کے ساتھ آتا تھا، اس کو نظر آتا تھا، مگر جو سمجھدار ہوتی گئی وہ جن اسے اپنا پوشیدہ رکھنے لگا اور وہ اس کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ اب جب سے وہ بیمار ہوئی تھی اس جن کو بھی اس کی بیماری کا بہت زیادہ دکھ ہوا تھا اور آج وہ اس کو اسپتال میں دیکھنے کے لیے آیا تھا، اور جب اس کی نظر جویریہ پر پڑی تھی وہ اس کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ اسے شخص گزرا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، پھر اس نے اپنا شک دور کرنے کے لیے اپنا عمل کیا اور اسے سب کچھ پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا کیونکہ اس لڑکی کی زندگی کو بھی خطرہ تھا۔ جویریہ میں اور اس جن میں ایک بات مشترکہ تھی، جویریہ کا اور اس کا دشمن ایک ہی تھا جس نے اس جن کے دل کی دنیا برباد کی تھی۔ اب وہی اس جویریہ کی زندگی بھی برباد کر رہی تھی۔ یہ کہانی تھی ایک ڈائن کی جو 100 سال تک زندہ رہنا چاہتی تھی۔ اس ڈائن کا نام چھایا تھا۔ چھایا پہلے دور دراز کے جنگلات میں رہتی تھی۔ وہ انسانوں کی بستی سے بہت ہی زیادہ دور رہتی تھی اور جنات سے بھی زیادہ بڑی رہتی تھی۔ اس کی خوراک عموماً جنگلی جانور تھے اور جنگلی جانوروں سے اپنی بھوک مٹایا کرتی تھی۔ ایک بار اس جنگل میں ایک شیطان صرف جادوگر آ گیا۔ اس جادوگر کی زندگی کا مقصد ہی دوسروں کی زندگیاں تباہ و برباد کرنا تھا۔ وہ شیطان کا پیروکار تھا اور وہ ہر وہ کام سر انجام دیتا تھا جس سے شیطان خوش ہو، اور ابلیس خوش ہونے کے بعد اس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا کرتا تھا۔ اس جادوگر کے قبضے میں بہت سے جنات اور موکل آتے تھے، اور اب یہ جادوگر چاہتا تھا کہ وہ کسی ایسی مخلوق کو اپنے قبضے میں کرے جو کسی کے لیے بھی ناقابل تسخیر ہو، اور وہ اس کے لیے تمام کام سر انجام دینے کے لیے اسے نظر چھایا پر پڑی تھی۔ اس نے چھایا کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اگر اس سے پہلے یہ ضروری تھا کہ چھایا کو پہلے سے بھی زیادہ طاقتور بنا دیا جائے۔ اس نے چھایا کو انسانی خون کی لت لگائی۔ جب چھایا کو انسانی خون کی لت لگ گئی تو وہ ہر روز کسی نہ کسی انسان کو شکار کرنے لگی، اور وہ جادوگر یہی تو چاہتا تھا۔
وہاں اسے خون پلا کر بہت ہی زیادہ طاقتور کرنا چاہتا تھا اور پھر اس کے بعد اس کو اپنی قید میں رکھنا چاہتا تھا۔ یہ اس دن کا ذکر ہے جس دن جنزادی مایا کو جنات کے قبیلے سے نکال دیا گیا تھا۔ مایا سے ایک غلطی ہو گئی تھی اور سزا کے طور پر اسے تمام طاقت سے چھین لی گئی تھی اور اسے انسانوں کی دنیا میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس وقت وہ ایک جنگل میں تھی اور ایک عام لڑکی کے روپ میں تھی۔ اس کے پیچھے اس کا منگیتر غفران بھی اسی دنیا میں آ گیا تھا۔ وہ جگہ جگہ اپنے منگیتر کو ڈھونڈ رہا تھا مگر اسے اس کی منگیتر نہیں ملی تھی۔ مایا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اسی جنگل میں آ گیا۔ یہیں پر چھایا بھی خون کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ اسے آج خون پینے کی بہت ہی طلب ہو رہی تھی۔ اس کی نظر مایا پر پڑی۔ مایا ایک جنزادی تھی مگر اس وقت وہ تمام طاقتوں سے آ رہی تھی۔ اس کی ساری طاقتیں اس سے چھین لی گئی تھیں اور چھایا کی طاقتوں کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چھایا نے اس کی شہرک پر دانت گاڑ دیا اور اس کا سارا خون پینے لگی۔ جب تک وہ جنزادہ غفران یہاں پر پہنچا تھا، مایا اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، تو وہ پرانی خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ چھایا سے ضرور انتقام لے گا اور اس سے اس بات کا مزہ چکھائے گا۔ مگر چھایا کی پشت پناہی پر وہ جادوگر تھا اور وہ بہت ہی زیادہ طاقتور تھا۔ وہ صرف جادوگر کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اسی دوران اس گاؤں میں ایک بہت ہی نیک روحانی بزرگ آ گئے تھے۔ گاؤں میں نوجوان لوگوں کی اموات ہونے لگی تھی۔ کوئی ان کے جسم سے سارا خون نچوڑ کر لے جاتا تھا اور لاش کو جنگل کے باہر پھینک دیا کرتا تھا۔ عامل حضرات یہاں پر آئے مگر کسی کو بھی اس مسئلے کا حل معلوم نہیں ہوا تھا۔ پھر ایک اللہ والے نیک بزرگ یہاں پر آئے۔ انہوں نے نہ صرف اس جادوگر کا خاتمہ کیا تھا بلکہ اس ڈائن کو بھی ایک تہہ خانے میں قید کر دیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے انہیں کہا تھا کہ اس ڈائن کو جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی اس کو ختم کرنے کا مناسب وقت نہیں آیا۔ جب اس کو ختم کرنے کا مناسب وقت آئے گا تو یہ اس کو جلا دیں گے۔ پھر اس کے بعد کسی نے بھی اس سلسلے میں بات نہیں کی کیونکہ شاہ صاحب سب سے زیادہ بہتر انداز میں جانتے تھے۔ مگر کچھ وقت گزرا تھا کہ شاہ صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور وہ دانتوں کے اہل خانہ میں کہہ رہے تھے تو اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ یہ سب بات کو کئی سال گزر چکے تھے۔ لوگ اب اس قصے کو بھولنے لگے تھے۔ وہ گھر کتنے سالوں سے خالی پڑا ہوا تھا اور وہ گھر کس کی ملکیت نہیں تھا۔ گھر کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھیں جن میں کچھ حد تک سچائی بھی تھی کہ لوگوں نے وہاں پر جنات کو، جن بتوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد غفران اس دنیا میں ہی رہنے لگا۔ وہ واپس جنات کی دنیا میں نہیں گیا تھا۔ اس کا اپنے منگیتر کے بغیر دل نہیں لگتا تھا۔ بہت ہی زیادہ اداس رہنے لگا تھا۔ پھر وہ ویرانے کو چھوڑ کر آبادی میں جا کر منتقل ہو گیا اور ایک درخت پر اس نے بسیرا کر لیا۔ وہ جس طرح چپ رہتا تھا، اس کے گھر میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال تھے اور غفران اس کے بالوں پر ہی عاشق ہو گیا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس لڑکی کو کینسر تھا اور وہ چند دنوں کی ہی مہمان تھی۔ وہ ان کو اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ اس لڑکی کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا مگر جب اس کی زندگی ہی اتنی تھی تو اس میں کوئی کیا کر سکتا تھا۔ مگر وہ ہر ممکن حد تک اس کی مدد کرتا تھا، اس کے مسئلے مسائل حل کرتا تھا۔ اور اس وقت وہ اسپتال میں تھا جب اس کو جویریہ پر نظر پڑی۔ جویریہ کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا کیونکہ جویریہ سے اسے اسی ڈائن کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی جس میں اس کی منگیتر کو ختم کیا تھا۔ اس نے اپنے عمل سے حساب لگایا تو اسے پتہ چلا کہ اب وہ ڈائن آزاد ہو چکی ہے اور جویریہ نے اسے آزاد کیا ہے اور وہ جویریہ کا ہی خون پی رہی ہے۔ جویریہ کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گئی۔ اگر وہ ڈائن اس کا سارا خون پی جاتی تو جویریہ مر بھی سکتی تھی۔ اور وہ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ڈائن اس کے قریب، اس وقت اس کے قریب نہیں ہے، اس وقت اس سے دور ہے۔ خطرے کی بات تو یہ تھی کہ اس سے سب لوگوں کو ہی خطرہ تھا۔ گاؤں کی ایک لڑکی کی لاش جنگل کے باہر سے ملی تھی اور اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ تک موجود نہیں تھا۔ غفران اب بہت اچھے سے جانتا تھا کہ یہ کام کس نے انجام دیا ہے۔ جویریہ کی حالت پہلے سے کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی جب ایک نرس آئی اور اس کو لے کر آپریشن تھیٹر میں چلے گئے۔ غفران یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اسے آپریشن تھیٹر میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی۔ وہیں لگے ہاتھوں اس کے پیچھے چلا گیا اور جب وہاں پہنچا تو اسے اصل بات کا پتہ چلا۔ یہ سب ڈاکٹر نہیں بلکہ کسائی تھے۔ یہ انسان کے جسم سے اعضاء نکال کر آگے بیچ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے جویریہ کو بے ہوش کر دیا اور اس کے اعضاء بیچنے کا ارادہ کر رہے تھے۔
غفران نے انہیں مزہ چکھانے کے بارے میں فیصلہ کیا۔ ایک دم سے کمرے کی لائٹ آن آف ہونے لگی۔ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کبھی دوسرے زور زور سے بجنے لگتے دروازے، کبھی الماری سے کتابیں نیچے گرنے لگتی، کبھی الماری میں رکھے ہوئے اوزار آپس میں بجنے لگے۔ بہت ہی خطرناک انداز میں کہے گونجنے لگے اور سب لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ جب سب لوگ بھاگ گئے تو غفران نے جویریہ کو ہوش میں لے کر آیا۔ غفران کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی اور اسے پوچھنے لگی کہ وہ کون ہے۔ جب غفران نے اسے ہر ایک بات بتائی تھی، اپنے بارے میں سب کچھ بتایا، اسے کہا تھا کہ فوراً اسے یہاں سے نکل چلو، یہ مسیحا کے روپ میں درندے ہیں، یہ انسانوں کو سودا کرتے ہیں۔ جویریہ نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے شور مچا دیا، گھر جانا ہے، جانا اسے، اور ڈاکٹر سمجھا رہے تھے، اسے روکنے کے لیے قائل کر رہے تھے، مگر وہ ان کی اصلیت جان چکے تھے اور اس نے گھر آ کر ہی دم لیا تھا۔ غفران نے اسے اس ڈائن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ جویریہ کو افسوس ہو رہا تھا کہ گاؤں کی جس لڑکی کی موت ہوئی تھی وہ اس کی وجہ سے ہوئی تھی۔ جویریہ اس تہہ خانے کا دروازہ اگر نہ کھولتی تو اتنی بڑی مصیبت دنیا میں نہ آتی، مگر اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اس نے غفران سے پوچھا کہ اس کا کوئی تو حل ہوگا، اس ڈائن کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ تو ہوگا۔ غفران نے کہا کہ میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں، وہ ہماری مدد کریں گے۔ جب تک میں واپس آتا ہوں تم نے اپنا خیال رکھنا ہے اور ہوشیار رہنا ہے۔ رات کا نہ جانے کون سا پل تھا، جویریہ کو سوتے ہوئے احساس ہوا کہ جیسے اس کی الماری کا دروازہ کوئی اندر سے بجا رہا ہو۔ جب اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو واقعی الماری سے آواز آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت جلدی میں ہو۔ پہلے تو جویریہ کو محسوس ہوا، پھر اس نے اپنے خوف پر قابو پایا اور اس نے الماری کھولی۔ کوئی چیز اسے پکڑ کر الماری کے اندر کھینچنے لگی۔ اس کی چیخیں بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھیں، وہ بہت زیادہ شور مچا رہی تھی۔ الماری میں نہ جانے کون سی چیز تھی جو اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ اتنے میں وہاں پر غفران آ گیا۔ اس نے جویریہ کو بچایا اور اس کا دروازہ بند کر دیا۔ دریا سے کہا کہ جلدی سے کوئی لوہے کا بڑا سا تالا لے کر آؤ۔ جویریہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ بھلا تالے اس وقت کا کیا کام؟ مگر وہ کہیں سے ڈھونڈ کر ایک بڑا سا تالا لے آئی تھی۔ اس نے یہ تالا غفران کے حوالے کر دیا۔ غفران الماری کو تالا لگا دیا اور اسے کہنے لگا کہ وہ دائیں نہ اس میں قید ہو کر رہ گئی ہے، اب یہاں سے نہیں نکل سکے گی۔ اسے ختم کرنا آسان ہو گیا ہے۔ میں جن بابا جی کے پاس گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس ڈائن کو کسی طریقے سے قید کرو، ختم کرنا میرا کام ہے۔ وہ اس الماری میں تمہیں ڈرانے کے لیے تنگ کرنے آئی تھی، مگر وہ اپنے ہی دام میں خود پھنس گئی۔ اب وہ یہاں سے کبھی نہیں نکل سکتی۔ خیال رہے کہ تم نے اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لینا ہوگا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو آزاد کر دے۔ تم نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اور اگر وہ آزاد ہو گئی تو اسے قابو کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ تم اپنے گھر والوں کو سمجھا دینا کہ اس الماری کے آس پاس بھی نہ پھٹکیں، ورنہ ان کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ کافی دن گزر گئے تھے، اب مجھے بابا جی کا انتظار تھا کہ بابا جی کب آئیں اور ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلائیں۔ اس الماری سے بہت سی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، کبھی روتی چلاتی، کبھی وہ منتیں کرتی تھی، کبھی وہ اس بات کا وعدہ کرتی تھی کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گی، کبھی وہ مجھے لالچ دیتی تھی کہ میری ہر کھانے کی چیز لے کر آئے گی، کبھی کسی چیز کا لالچ دیتی تو کبھی کسی چیز کا۔ میں جانتی تھی کہ وہ سب کچھ جھوٹ بول رہی ہے، وہ سب کچھ فریب ہے۔ وہ بس وہاں سے آزاد ہونا چاہتی تھی اور میں ایک بار اسے آزاد کر کے دیکھ چکی تھی۔ میری غلطی دوبارہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ میں کچن میں مصروف تھی جب میرا چھوٹا بھائی کمرے میں چلا گیا۔ اس نے اسے آزاد ہونے کے لیے ملتے کر رہی تھی۔ میرے چھوٹے بھائی کا دل بسیج گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آزاد کروا دے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھانے کے ساتھ چابی لگاتا میں وہاں پر پہنچ گئی۔ میں نے اسے اچھی خاصی ڈانٹ پلائی تھی اور اسے کہا تھا کہ یہ ایک عفریت ہے، یہ اگر آزاد ہو گئی تو دنیا میں تباہی مچا دے گی۔ وہ کب آئیں گے اور کب ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیں گے؟
پھر ایک دن بابا جی آ گئے۔ انہوں نے بھی زیادہ وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ موجودہ میرے کمرے میں گئے تھے۔ انہوں نے سب لوگوں کو کمرے سے نکال دیا اور خود حصار قائم کر کے بیٹھ گئے۔ اپنے کمرے میں گئے ہوئے انہیں کافی دیر گزر چکی تھی جب کمرے سے چیخوں کی آواز بلند ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ آواز بہت زیادہ ناگوار تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کو کھنڈی چھری کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہو۔ کتنی دیر تک تو یہی سلسلہ چلتا رہا اور پھر اس کے بعد ایک خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد پیر صاحب کمرے میں سے باہر آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس بلا کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ آپ لوگ گھر کی صفائی کروائیں اور یہاں پر قرآن پاک کا ختم اور درود کروائیں۔ اللہ نے چاہا تو تمام کالے سائے اس گھر سے ختم ہو جائیں گے۔ پیر صاحب کے جانے کے بعد مجھے غفران نے کہا کہ تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں پسند آئے گا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی، بھلا ایسا کیا سرپرائز ہے؟ پھر وہ مجھے لے کر اسی تہہ خانے کے نیچے چلا گیا۔ یہاں ایک بہت بڑا بکسا پڑا ہوا تھا۔ جب میں نے اسے کھولا تو میں حیرت زدہ رہ گئی۔ اس میں سونے، چاندی اور ہیرے کے قیمتی زیورات بھرے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے کہا یہ سب کچھ تم لوگوں کا ہے، اس کے بارے میں کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا، جیسے چاہو تم لوگ اس کو استعمال کرو۔ اس کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں بتایا اور انہیں تہہ خانے میں لے آئی۔ ان لوگوں نے زیور کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیچا تھا، اپنا کاروبار سیٹ کیا، اپنا گھر بنایا، غرض یہ کہ اپنی ضرورتوں کی تمام چھوٹی بڑی چیزیں خرید لیں۔ اب ہمارا شمار شہر کے رئیسوں میں ہونے لگا تھا۔ ہمارے رشتہ دار، دوبارہ ہمارے جاننے والے ہم لوگوں سے حسد کرنے لگے تھے۔ وہ اس کا راز پوچھنے لگے تھے تاکہ ہم لوگوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، کیسے ہم لوگ دن رات امیر ہو گئے۔ جو لوگ ہم سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اب وہ ہمارے آگے پیچھے پھرنے لگے۔ ہم سے اس دولت کا راز پوچھتے تھے کہ آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی۔ میرے ابو کا کاروبار اتنا زیادہ تجربہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کپڑے کا کاروبار شروع کیا، اور یہ انہوں نے چھوٹے پیمانے سے شروع کیا تھا اور پھر تھوڑے تھوڑے سے شاگرد رکھے، مگر پھر رفتہ رفتہ انہوں نے اپنے کاروبار کو بڑھانا شروع کر دیا اور اب یہ کاروبار بہت بڑے پیمانے پر پھیل چکا تھا اور ہمارے پاس کاریگر بھی بہت زیادہ ہو چکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم لوگ دولت سے دولت مند ہوتے گئے۔ سچ کہتے ہیں انسان کے حالات اور وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب ہم لوگ سوکھی روٹی پانی کے ساتھ بھگو کر کھاتے تھے، جب ہمارے گھر میں کتنے کتنے دن تک کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، جب ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا اور پرانے کپڑے ہوتے تھے۔ اور آج کا وقت بہت ہی زیادہ مختلف تھا، مگر اس دولت نے ہم لوگوں میں کوئی منفی عادت پیدا نہیں کی تھی، بلکہ ہم لوگوں میں انسانیت اور دوسروں کے لیے محبت پیدا کرتی تھی۔ ہم ہر وقت دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، مگر ہم لوگوں کے بہت زیادہ دشمن بن چکے تھے جو ہماری دولت سے حسد کرتے، اور وہ ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک تھے۔ ہماری ایک رشتہ دار خاتون تھی، وہ کافی زیادہ دولت مند تھی، مگر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم ان سے آگے بڑھ چکے ہیں تو انہوں نے اپنی حسد کو مٹانے کے لیے ہم لوگوں پر کالا جادو کروانا شروع کر دیا۔ یہ کالا جادو بہت ہی زیادہ سخت تھا اور ہمارے گھر میں وہ خود ہی پراسرار واقعات ہونے لگے۔ کبھی ہمارے گھر میں خون کے چھینٹے پڑنے لگتے، کبھی کسی جانور کا کٹا ہوا سر ملتا، کبھی تعویذ گھر سے نکلتے، کبھی جب ہم لوگ منہ دھو رہے ہوتے تو اس میں سے پانی کے بجائے خون نکلنے لگتا۔ اس دن میں کچن میں اپنی مرضی سے ایک چیز بنا رہی تھی۔ یہ مغرب کا وقت تھا، ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ آج میرا دل کر رہا تھا میں اپنی پسند کا کھانا بناؤں۔ میں اس وقت کچن میں مصروف تھی جب میرے چھوٹے بھائی نے آ کر مجھ سے کہا کہ تم میرے ساتھ چھت پر آؤ نا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا اور کہا کہ ایسی کون سی بات ہے جو چھت پر ہی جا کر کی جا سکتی ہے، تم یہیں پر بتا دو کہ کیا بات ہے۔ مگر وہ بضد تھا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس نے مجھ سے کوئی ایسی چیز دکھانی ہو۔ اوپر ہو پھر چولہا بند کر کے اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ میرے آگے آگے چل رہا تھا اور اس سے چند قدم پیچھے تھی، اور جب میں چھت پر پہنچی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا بھائی تو چھت پر کہیں بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے واضح طور پر دیکھا مگر وہ مجھے اب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں واپس پلٹ نہیں سکتی تھی، حیران رہ گئی۔ وہ مجھے چڑیا نظر ہی نہیں آ رہی تھی، چاروں طرف شرکت کی 4 دیواری تھی اور نیچے اترنے کا راستہ ہی نہیں نظر آ رہا تھا۔
اتنے میں مجھ پر ایک بہت بڑی خوفناک عفریت نے حملہ کر دیا۔ اس نے مجھے میری گردن سے پکڑ لیا اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے چار دیواری کے پاس لے کر آئی تھی۔ وہ مجھے چھت سے نیچے پھینکنے ہی والی تھی۔ میں خوف سے لرز کر رہ گئی تھی۔ میرے اوپر یہ حملہ بالکل اچانک ہوا تھا، میں تو سنبھل بھی نہیں پائی تھی۔ وہاں فوری تو مجھے نیچے پھینکنے کی کوشش کر رہی تھی اور میں اپنے بچوں کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ موت مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے اٹھا کر نیچے پھینکتی، وہاں پر غفران آ گیا اور جس نے اس عفریت کو بالوں سے کھینچ کر پیچھے کیا تھا اور اس کے بال اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے تھے۔ وہ بری طرح سے چلا رہی تھی۔ یہ کچھ ہی لمحے کا کیا گیا داغ غفران سے عفریت کو لے کر وہاں سے غائب ہو چکا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کو پکڑا ہوا تھا۔ میری گردن میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اور میرا کھانس کھانس کر برا حال ہو رہا تھا۔ جب میں نیچے آئی تو میرا چھوٹا بھائی نیچے کھیل رہا تھا۔ میں نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، میں کسی کو بھی پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اور پھر جب میں سو رہی تھی تو مجھے خوشبو کا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے سامنے غفران کھڑا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے گھر پر تمہارے ایک رشتہ دار نے جادو کیا ہوا ہے اور انہوں نے یہ چڑیل جادو کے ذریعے تم لوگوں پر مسلط کی ہوئی تھی۔ یہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ وہ تمہارا کام تو تمام کر دیتی اور تمام گھر والوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دیتی۔ میں پریشان ہو گئی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہوگا۔ تمہیں ایک پڑھائی مسلسل اپنے معمولات میں شامل کرنی ہوگی، نماز کی پابندی کرنی ہوگی، تو یوں تم لوگ جادو جنات کے اثر سے بچ سکتے ہو۔ یہ پڑھائی تمہیں اور تمہاری امی دونوں کو کرنی ہوگی اور کچھ دنوں کے بعد تم لوگ دیکھ لو گے کہ جس نے تم لوگوں سے جادو کیا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کا انجام تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اس کے بعد میں نے اور امی نے پڑھائی شروع کر دی تھی اور کچھ دن کے بعد ہمیں چاچی کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ پھر کچھ سال کے بعد میری شادی ہو گئی اور شادی کے بعد بھی میں نے اپنے معاملات میں ان وظائف کو شامل کیے رکھا تھا۔ اب اس کے بعد میرے ساتھ کوئی بھی عجیب واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔